نادر، اب یہ صرف جس طرح اسد صاحب نے بات کی، صرف انٹرنیٹ کا معاملہ نہیں ہے، بہت سے معاملات اس الیکشن کے دن سے پہلے بھی ہوتے رہے، جیسا کہ یہ الیکشن سمبل کا ایک ایشو ہے، اور ہمارا انتظار تھا کہ پولنگ ڈے پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا سویئر ایشو ہوتا ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ انیشل ریاکشن پی ٹی آئی کا یہ تھا کہ ہم اپنے سوشل میڈیا یوز کر کے اپنی ویب سائٹ اور زبان زد عام کر دیں گے کس آزاد امیدوار کا کیا نشان ہے۔ کافی حد تک انہوں نے کوشش بھی کی، کیونکہ مجھے موقع ملا کچھ لوگوں سے بات کرنے کا، 2-4 پی ٹی آئی کے سپورٹرز سے جن کو معلوم تھا کہ ان کے آزاد امیدوار کا انتخابی نشان کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ابھی تک آپ کی بھی بات ہو رہی ہوگی رپورٹر سے اینڈ اراؤنڈ دا کنٹری، ایک مشکل ہے یہ پی ٹی آئی کے ووٹر کے لیے؟ obviously اس میں مشکل تو ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انتخابی عمل جیسے ہی شروع ہوا ہے، انتخابی عمل شروع ہونے سے ہی اگر آپ نون لیگ کو صرف مائنس کریں تو باقی تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے۔ 8300 اب اگر ہم یہ بات کریں کہ نہ صرف یہ جو انٹرنیٹ سروس ہے یہ معطل ہوئی ہے، بلکہ الیکشن کمیشن نے اپنی جو 8300 والی سروس ہے وہ بھی معطل کر دی ہے ایک طرح سے، کہ آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں مل سکتی۔ تو یہ انٹرنیٹ نہیں، الیکشن کمیشن کی اپنی سروس بھی اس وقت معطل ہے، اور الیکشن ڈے پہ یہ معطل ہے۔ سب سے زیادہ جو میرے نزدیک اگر نقصان ہوگا یا کسی کو کوئی ڈیمیج ہو سکتا ہے تو وہ تحریک انصاف کو ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف نے اپنی ایک ویب سائٹ بنائی تھی جس میں تمام امیدوار، ان کے جو الیکشن سمبلز ہیں ان کی ڈیٹیلز تھیں۔ اب اگر وہ انٹرنیٹ کی سروس ہی نہیں ہوگی تو وہ متاثر ضرور ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کو اس ویب سائٹ تک ایکسس انٹرنیٹ بندش سے پہلے بھی نہیں تھی۔ تو اب مصطفیٰ کھوکھر کو آپ دیکھ لیں، بلاول بھٹو کو دیکھ لیں، اختر مینگل کو دیکھ لیں، جو دیگر جماعتیں ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ آپ الیکشن کمیشن میں سے رجوع کریں۔ انٹرنیٹ کے حوالے سے یہ جیسے ہی ووٹنگ کا عمل شروع ہوا تھا تو اس وقت سے ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ مشکوک کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے متعدد جو بیانات ہیں، جو اجلاس ہیں وہ ہوئے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ انٹرنیٹ سروس معطل نہیں رہے گی۔ اب اینڈ ٹائم پہ جب ووٹنگ کا عمل شروع ہوتا ہے اور آل آف سڈن جو انٹرنیٹ سروس بند ہوتی ہے تو پھر یہ زیادہ جو ہے سوالات اٹھتے ہیں اور کافی سخت ریاکشن آیا پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا بھی اس پہ۔ شاہد صاحب، اب اسلام آباد کا بیورو بھی میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں، کچھ شیئر کریں ہمارے ناظرین کے ساتھ کہ آپ تک کیا خبریں پہنچا رہے ہیں وہاں سے رپورٹرز۔ یہ ایک ایشو ہے پی ٹی آئی کے لیے، یا اوور آل اگر 2018 سے ٹرن آؤٹ جس طرح بلال صاحب بتا رہے تھے کہ اب لاہوری نکلنا شروع ہو گئے ہیں، ناشتہ واشتہ ہو گیا 1 بجے کے بعد، اور ایک پیٹرن ہم نے یہی دیکھا ہے لاہور شہر کا تو کہ 3 بجے 4 بجے کے قریب زیادہ ہی رش بڑھ جاتا ہے۔ سو مختلف ہے 2018 سے اس بار ٹرن آؤٹ؟ میرے خیال میں جو ایک عمومی تاثر دیا جا رہا تھا، ایک تو بڑی انسرٹینٹی تھی کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ ظاہر سی بات آپ نے دیکھا، ہم اپنی ڈیبیٹس میں اسی بات کو بار بار ذکر کرتے رہے، لیکن اس کے برعکس جو اس وقت بیہیویئر ہے ووٹرز کا وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے۔ گویا کہ میں صبح سے دیکھ رہا تھا جو ہمارا گروپ ہے واٹس ایپ جس کے اندر انیشلی فوٹیجز آ رہی تھیں، تو میں حیران ہوں کہ لوگ الیکشن ٹائم سے پہلے، گویا کہ 8 بجے کا ٹائم تھا کہ آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا، اس سے پہلے ہی لوگ 7:30 7 بجے کہیں پولنگ اسٹیشنز کے باہر جمع ہوئے ہیں۔ پھر میں یہ خدشہ ظاہر کر رہا تھا کیونکہ سیکیورٹی کی سچویشن کچھ تھوڑی سی بہتر نہیں ہے، تو گویا کہ اس موقع پہ لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ اپنی فیملیز کو لے کے جائیں۔ خواتین ووٹرز کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بھی لگتا ہے کہ کہیں کم رہے گا، لیکن حیران کن طور پہ فیملیز نکلی ہیں باہر، ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بٹ آل آف سڈن جب یہ ایشو آیا ہے کہ اب انٹرنیٹ ڈاؤن ہے، گویا کہ لوگوں کو اپنے ووٹس کے بارے میں جاننا ہو، ایک دوسرے سے رابطہ کرنا ہو، پھر بینگ اے جرنلسٹ جو ہمارے لوگ فیلڈ میں ہیں، آپ کو معلوم ہو کہ اب تو بہت سارے گیجٹس کے تھرو اپنی انفارمیشن کو ہیڈ آفس تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو اب فیلڈ میں جو ہمارے جرنلسٹ رپورٹرز ہیں ان کو پرابلم آ رہی ہے کہ بر وقت وہ سچویشن کے بارے میں ناظرین کو نہیں بتا پا رہے، تو یہ پرابلم تو ہے۔ لیکن مور امپورٹنٹلی ابسا، اس الیکشن کو لے کے جو ڈے فرسٹ سے بات ہو رہی ہے کہ اس کی لیجیٹیمیسی کیا ہم اسٹیبلش کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، میرے خیال میں سیریز آف ایونٹس یہ بتا رہے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کی لیجیٹیمیسی کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک آئے گا۔ گویا کہ آپ ایک جانب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر ہم نے فول پروف انتظامات کر دیں سیکیورٹی کے، اتنی بڑی ایکسرسائز کی ہے، اس کے بعد آپ نے فلیگ مارچز کیے ہیں، بتایا ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان کے اندر ہم الیکشن کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں وہ بھرپور اپنی جگہ میں موجود ہیں، لیکن آج کے دن ان دا نیم آف سیکیورٹی آپ اس کمیونیکیشن کے ذرائع کو بند کر کے دنیا کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ گویا کہ ایک مینجمنٹ ہے ہماری، تو اس کے نتیجے میں مجھے لگتا یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اتنی بڑی ایکسرسائز جس کے اوپر ہم کم و بیش 60 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں اس قوم کے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کویسچن مارک آئے گا،
اور خدا نہ خواستہ پھر ہم ایک نئے کرائسس کو دعوت تو نہیں دے رہے. تو میرے خیال میں یہ چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ جو حساس پولنگ اسٹیشنز یا علاقے ہیں وہاں پر تو سروس کو کچھ وقتوں کے لیے بند کیا جا سکتا تھا، لیکن اوور آل صبح 8 بجے سے جو ہے وہ بند کی گئی ہے. اسد، آپ سے جو بات لیجٹمیسی کی شرائع صاحب نے کی ہے، ایک تو اس اعتبار سے بھی اہمیت ہے اس الیکشن کی بہت زیادہ کہ پاکستانی تاریخ میں سب سے زیادہ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں جو ادھر اس بار آج وہ ممکنہ طور پہ ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب اتنی بڑی تعداد اس ڈیموکریٹک حصے اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوگی، جیسے شرائع صاحب نے بھی بتایا کہ لوگ پھر بھی ایک بڑی تعداد میں پولنگ بوتھس کھلنے سے پہلے ہی وہاں پر پہنچ چکے تھے، اگر ان کی کسی بھی طریقے سے شک و شبہات پیدا ہوں گے اور لیجٹمیسی کے سنجیدہ سوالات اٹھیں گے تو اتنی ہی زیادہ تشویشناک صورتحال ہوگی، کیونکہ اتنی ہی بڑی تعداد کے لوگوں کا اعتماد اٹھے گا اس جمہوری پروسیس سے. جی افسر صاحبہ، ساری امید یہی ہے کہ جو شرازی صاحب نے سوال اٹھائے لیجٹمیسی کے حساب سے، امید یہی ہے کہ ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ ہو کہ جو اس طرح کی غیر جمہوری کوششیں کی جا رہی ہیں وہ ٹرن آؤٹ کسی نہ کسی طرح سے اس کا جواب ہو یا اس کو کینسل آؤٹ کر دے. لیکن اس طرح کا بھی جو مقابلہ ہوتا ہے اس کو ایک طرح سے ایک بحیثیت ایک شہری افسوس سے ہی تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک پارلیمانی نظام میں، ایک پارلیمانی جمہوریت میں، جس طرح آپ نے کہا جب اتنے زیادہ ووٹر رجسٹر ہوئے ہوئے ہوں تو ان کو یہ کرنا پڑنا نہیں چاہیے کہ جب تک ٹرن آؤٹ زیادہ سے زیادہ نہیں ہوگا تو اس طرح کی جو کوششیں ہیں وہ ناکام نہیں ہوں گی. بہتر یہ ہوتا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو اس کی جو ایک آئینی حیثیت ہے اور غیر جانبدارہ ایک کردار تھا اور ایک غیر جانبدارانہ کردار ہونا چاہیے تھا، وہ اس پر پوری طور پہ اترتا، عدالت عظمیٰ کے جو فیصلے تھے وہ اس بات کو فیسیلیٹیٹ کرتے، اور ووٹنگ کے دن جو یہ کیئر ٹیکر حکومت ہے جس کو اب سال ہونے کو جا رہا ہے، تھا اس کا اپنا مینڈیٹ بھی 90 دن تھا، یعنی یہ ایک تسلسل ہے. وہ ووٹنگ ڈے پہ جو موبائل اور انٹرنیٹ سروسز ہیں وہ اس کو اس طرح معطل نہیں کرتا. تو کہاں شروع کریں اور کہاں ختم کریں، یہی امید ہے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ یہ جو بے تحاشا کوتاہیاں نظر آئی ہیں کچھ جن کے پیچھے واضح بدنیتی تھی ان کو کسی نہ کسی طرح سے واش آؤٹ کیا جائے.